सारी उम्र तलब रही कि दुआएं मेरा पीछा करें, क्योंकि मेरा पीछा अगर दुआएं करेंगे तो मेरे काम बनते चले जाएंगे। मुझे साल हो गई मंजिलें कि खिजा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी चल गए। दुआएं मेरा पीछा करें, कोई ऐसी तस्बीह पढ़ूं, कोई ऐसा वजीफा पढ़ूं, फरिश्तों की दुआएं मेरे साथ शामिल हो जाएं, नेक रूहों की दुआएं मेरे साथ शामिल हो जाएं, और जिन्नात की दुआएं मेरे साथ शामिल हो जाएं, और इंसानों की दुआएं मेरे साथ शामिल हो जाएं। ऐसा तस्बीह, कोई ऐसा वजीफा पढ़ूं, कोई ऐसी दुआ करूं, कोई ऐसी खिदमत करूं, और किसी के साथ कोई ऐसा भला करूं। मैं अभी इसी में जुमे वाले दिन हवेली था, पता चला कि अम्मा रहमतुल्लाह की एक बहन बनी हुई थी, सफेदपुर गरीब लोग थे, उनकी बेटी को बेचारी माजूर थी, कोई लूटने आया, उसको मार के चला गया। तो मैं जनाजा पढ़ने गया, फिर जनाजा पढ़ने के बाद कब्रिस्तान गया, तो वहां एक साहब हैं जो 1984 से कब्रिस्तान में सुबह शाम जा रहे हैं, अम्मा और अब्बा की कब्र पे। ना बारिश है, ना आंधी है, ना तूफान है, कुछ भी नहीं, जाते हैं, बैठ के पढ़ते हैं। फिर मैं उनके साथ बैठा रहा वहीं फर्श पे, और वो बताते रहे कि ये माँ बाप से, अम्मा अब्बा के यहाँ मैं आता हूँ कब्रिस्तान में, तो लफ्ज कहा ये मेरा नशा है, और कहा सुकून है और राहत है। उसकी अजीब कैफियतें थी, दीवानगी थी। मैं सोचने लगा कि इसके माँ बाप कितने खुशकिस्मत हैं, दुआएं जिनका पीछा कर रहे हैं। ये दुआएं ना छोड़ें, मुझसे दुआएं जुदा ना हो, मेरी कब्र में भी दुआएं शामिल होती रहें, मौत के वक्त भी दुआएं सामने आके खड़ी हो जाएं, और फरिश्तों को कहें आ जाओ, और शयातीन को कहें हट जाओ, इसका कलमा न छीनो, इसका ईमान न छीनो, इसको कलमे वाली मौत चाहिए। दुआएं आके मौत के वक्त भी मेरे सामने खड़ी हो जाए और मेरा साथ दें। मैं आज सुबह आया, फिर दोपहर आया, फिर गर्मी में आया, सारा निजाम, और ज़हन सिर्फ ये एक चीज चल रही थी, इस मजमे की दुआएं मेरी मजबूरी है, ये मेरी रोजी है, ये मेरी रोटी है, ये मेरा खर्चा है, ये मेरा खटिया वटिया है। इस मजमे की राहत, इस मजमे की राहत जो सिर्फ अल्लाह उसके हबीब की मोहब्बत में मेरे पास आता है, जो कमली वाले के इश्क में आता है, गिराया है या नहीं है, हालात दुरुस्त हैं या नहीं है, इस मजमे की खिदमत। जैसे वो दरवेश कह रहा था ना कि मुझे मजा आ गया, जैसे वो दरवेश कह रहा था कि 84 से अम्मा अब्बा की कब्र पे आ रहा हूं और मुझे सुकून ही सुकून है और मेरा नशा है, ऐसे ही ये मजमा, इसकी खिदमत, इसकी राहत, मजमा मेरी मजबूरी है। ये लोग रोटी खाने नहीं आते, इनके घरों में है, ये पंखों के नीचे नहीं, इनके घरों में पंखों से ज्यादा राहत है। ये एक मकसद लेके आए हैं, एक मंजिल लेके आए हैं, इनकी खिदमत, इनकी सेवा। कहां लोग ऐसे हैं जो दुखों में हैं, तकलीफों में हैं, मुश्किलों में हैं, परेशानियों में हैं। ये नदामत है, शुक्रगुजारी का जज्बा भी है और नदामत भी है, शर्मिंदगी है। इनका दीदार, बस आपके पीछे कोई दुआएं हों और मेरे पीछे कोई दुआएं हों। हर तस्बीह दुआ है, हर वजीफा दुआ है, और इतने बड़े बड़े मजमू की दुआएं जो पूरी दुनिया भी इस वक्त हमारे साथ शामिल है, बरह रास्त जिसे ऑनलाइन कहते हैं, दुनिया भी शामिल है। ये मजमू की दुआएं मेरा बड़ा साथ देती। एक वाक्या सुना, मैं कहीं गया, मोटरवे से उतरा तो रात का वक्त था, तो मेरे साथ जो गाड़ी चलाने वाला था वो बहुत तेज चलाता है, शायद उसने मौत के कुएं में चलाने की कोई मशक की हुई है। तो हमारे जो मेजबान थे उनके पास मेहरान गाड़ी थी, तो वो हमें लेने आए हुए थे, तो वो वक्त से पहले हम पहुंच गए, फोन किया कि फलां जगह है, फलां जगह है। अब उनकी मेहरान गाड़ी आगे चल रही थी और हमारी तूफान गाड़ी मैं उसको तूफान कहूंगा, वो मेहरान और तूफान जरा नाम मिलता जुलता हो गया, पीछे चल रही थी। और मैं जिक्र कर रहा था रात का आखिरी पहर, तो मैंने कहा मौला इसको तो बड़ी गाड़ी दे दे, तेरे लिए कौन सी दे रहे, तेरे खजाने में कौन सी कमी है। बस ऐसे तस्बीह कर रहा था, जिक्र कर रहा था, सारी रात का सफर हुआ था, थका हुआ था, जुमेरात के ऐसे महफिल के बाद सफर किया, रात का आखिरी पहर था। वो कुछ अरसे के बाद उसको फिर बड़ी गाड़ी मिल गई, अजीब बात है, और फिर बड़ी जिंदगी मिल गई, और फिर बड़ा निजाम मिल गया, और फिर बड़े बड़े लोगों में उठना, और बड़ी बड़ी जिंदगी की शोहरत, वकार, शान और शौकत। कोई दुआ हमारा पीछा करे, कब्र में भी, जिंदगी में भी, यहाँ भी। ये जो तस्बीह खाना बैठ बैठ के तस्बीहां पढ़वाता है, जिक्र करवाता है, कहता है ये अमल कर लो, ये वजीफा, ये काम आएगा, ये मसला हल होगा, ये मुश्किल दूर होगी, ये नाकामी खत्म होगी।
یہ ایسا نہیں ہے. یہ چیزیں ہماری جڑوں میں اتر رہی ہیں, ہماری دھرتیوں میں اتر رہی ہیں, ہمارے سر کے بال سے ناخن میں اتر رہی ہیں چیزیں, یہ اتر رہی ہیں, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, اور اس سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے. کتنے طوفان ہیں جو ٹل جاتے ہیں, کتنی مصیبتیں ہیں جو پتہ ہی نہیں چلتا. ایک بندہ سو رہا تھا, دوسرے بندے نے کہا تجھے پتہ ہے کیا ہوا؟ انہوں نے کیا ہوا کہا ایک زہریلا سانپ آیا تیرے اوپر سے یوں گزر کے چلا گیا, وہ دیکھ اس کی لکیر پڑی ہوئی ہے. ہاں, انہوں نے کہا ہاں, اسی طرح کتنی زندگی کی زہریلی بیماریاں, تکلیفیں, دکھ, ناکامیاں, حادثات آتے ہیں اور ہماری زندگی میں یہ گزر کے چلے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. کوئی طاقتور دعا ہوتی ہے جو ہماری حفاظت کرتی ہے, کوئی طاقتور نظام ہوتا ہے جو ہمیں محفوظ کرتا ہے, جو طاقتور زندگی ہے جو ہمیں تحفظ دیتی ہے, اور وہ دائیں بائیں سے ہمارا نظام سنوارتی بھی ہے, سنبھالتی بھی ہے اور حفاظت بھی کرتی. کوئی ہے طاقتور دنیا, وہ غیبی نظام ہے, وہ عرشی نظام ہے. تسبیح خانے نے آپ کو قدم قدم پہ انوکھے وظائف دیے, قدم قدم پہ انوکھے موتی دیے, ان کے اندر طاقت ہے. یہ چھوٹی چھوٹی ہماری جڑوں میں یہ چیز اتر رہی ہے, اتر رہی ہے, اتر رہی ہے. زندگی کے جتنے سال ہیں کھا پی, اس کے بعد پھر اللہ کہتے ہیں کہاں تیری روٹس بہت, تیری جڑیں بہت گہری ہیں, اس کو کھاتے کھاتے تیری نسلوں کو وقت لگے گا. ابا چلا گیا, بھائی چلا گیا, اماں چلی گئی, کوئی عزیز تھا چلا گیا, کوئی قریبی تھا چلا گیا. تسبیح خانے کی تسبیحاں, وظائف, تسبیح خانے کی حاضریاں, ادب اور قدردانیاں. ہاں, ادب اور قدردانیاں یہ بہت ضروری ہیں. بعض اوقات پرانا ہو کے خدا نہ خاصہ سب سے پہلے جو چیز چھنتی ہے وہ ادب اور قدردانی چھن جاتی ہے. یہ تیری نسلوں میں, تیری جڑوں میں ہے, اب تیری نسلیں کھائیں گے, جا. پھر اللہ پاک نسلوں کو پال کے دکھاتا ہے. پھر حیران کن طریقے سے نسلیں پلتی ہیں, اور اتنا پلتی ہیں, اتنا پلتی ہیں کہ اللہ ایسے پالتا ہے, ایسے پالتا ہے, انسانی عقل اور سوچ اور گمان سے بالا تر ہے کہ اللہ نسلوں کو کیسے پالتا ہے. آپ تو ایک بہت بڑی جاگیر بنا رہے ہیں, میرے اس لفظ کو غور سے سنیے گا, کبھی بھولیے گا نہیں. آپ تو بہت بڑی دولت بنا رہے ہیں, آپ تو ایک طاقتور بینک بیلنس بنا رہے ہیں, آپ تو اپنی زندگی اور اپنی نسلوں کے لیے حیرت انگیز ایک نظام بنا رہے ہیں, پلنے کا, پھلنے کا, پھولنے کا, بڑھنے کا, کھانے پینے کا. زمین تانبے کی بن جائے, آسمان سے بارش کا قطرہ نہ ہو. وہ اعمال کر رہے ہیں جن اعمال پہ وعدے ہیں کہ میں پال کے دکھاؤں گا. وہ عمل کر رہے ہیں جن اعمال پہ وعدے ہیں کہ میں پال کے دکھاؤں گا, جن اعمال پہ وعدے ہیں کہ میں تمہیں کھلا کے دکھاؤں گا, جن اعمال پہ وعدے ہیں میں تمہیں پلا کے دکھاؤں گا, جن اعمال پہ وعدے ہیں ساری دنیا کو کچھ ہو جائے تمہیں راحت بھی دوں گا, عفو بھی دوں گا, عافیت بھی دوں گا, اور تمہاری مصیبتیں اور تکلیفیں ایسے چنوں گا جیسے کانٹے چن دیتے ہیں اور باقی راحت رہ جاتی ہے, اور پھول میں سے, کانٹوں میں سے پھول, تمہاری زندگی پھول ہوگی. یہ عمل وہ کر رہے ہیں, یہ زندگی کا سبق وہ آپ بنا رہے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی, دنیا تانے دے گی, تسبیح خانہ کیا لینے جاتا ہے, یہی نماز یہاں پڑھ لے, یہ تسبیح یہاں پڑھ لے. کہتے ہیں نہیں, موج ہے دریا میں, بیرون دریا کچھ نہیں. یہاں موجوں کا ایک نظام ہے جو میری عقل سمجھ سے بالا تر ہے لیکن حقیقت ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے, کاغذ دیا اور مجھ سے کہنے لگا میں نے یا لطیف و یا ودود کو آپ نے بتایا تھا کہ گھر میں بھی پڑھنا ہے, میں ایک تسبیح پڑھ لیتا ہوں. کہا کہ میں ایک تسبیح پڑھتے پڑھتے سو گیا اور میری تسبیح پوری نہ ہوئی. میں تسبیح نہ سوئے ایسے پڑھ رہا تھا, تسبیح پوری نہ ہوئی. صبح اٹھا تو تسبیح میں بھی ساتھ پڑھی ہوئی تھی, پوری نہ ہوئی. میں نے خواب دیکھا. کچھ خیال بھی ہوتے ہیں, ہماری سوچیں, ہماری سارا دن کی کیفیتیں. تو کہنے لگے کہ میں نے خواب دیکھا, سڑک ہے, اس پہ بہت سارے لوگ, کہا کہ راستہ ہے, دوڑے جا رہے ہیں, اور کوئی ادھر جاتا ہے, کوئی ادھر جاتا ہے, کوئی ادھر جاتا ہے, کوئی ادھر جاتا ہے. میں بھی بھاگا جا رہا ہوں. آواز یہ لگ رہی ہے کہ بادشاہ ہے اور بادشاہ کچھ دے رہا ہے. کہا سارے ادھر ادھر چلے گئے, اکیلا میں رہ گیا. راستہ بہت طویل ہے. میں اکیلا تھا تو آواز آئی بادشاہ آگے ہے, بادشاہ آگے ہے. تو کہا میں دیکھا 2 افراد بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں افراد کے ہاتھوں میں ہال تھے سونے کے خوبصورت سے, اور دونوں کہنے لگے اکیلے آئے ہو؟ پھر خود ہی کہنے لگے ہاں تم اکیلے ہی تو گئے تھے. اچھا یہ ہم نے تو لیا ہوا تھا ان سب کے لیے جن کو بلایا تھا, تو چونکہ وہ گئے نہیں تھے
اس لیے سب کا تم لے لو۔ کہا میں نے جھولی کی، انہوں نے دونوں تھال بھر دیے۔ کہا جب پہلا تھال بھرا تو اس تھال میں چھوٹے چھوٹے باریک موتی تھے اور ہر موتی کے اوپر یا لطیف لکھا ہوا تھا، اور دوسرا تھال جھولی میں بھرا، چھوٹے چھوٹے باریک موتی تھے اور ان موتیوں پہ یا ودود لکھا ہوا تھا۔ تو کہا اسی وقت خواب کی دنیا میں میرے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ واقعی اس سارے مجمع میں جتنا بھی دوڑ رہا تھا، مجھے کوئی ایسا چہرہ نظر نہیں آیا جو تسبیح خانے جاتا ہو۔ اس مجمع میں اکیلا ہی تھا جو تسبیح خانے میں جانے والا تھا، اکیلا ہی تھا جو تسبیح خانے میں جانے والا تھا۔ تو یہ اعزاز، یہ نعمت، یہ سعادت صرف مجھے ملی۔ تو میرے دل میں خیال آیا، کہا میں چل پڑا، پھر خیال آیا پوچھو یہ ہیں کون جنہوں نے مجھے دیا؟ تو کہا وہ اٹھ رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میرا نام داؤد ہے اور اس کا نام سلیمان میرا بیٹا ہے۔ اور کہا کہ تجھے یہ تحفے کیوں دیے ہیں؟ تجھے یہ تحفے اس لیے دیے ہیں تو وہ مبارک نام لیتا ہے جس مبارک نام کے اندر بخت اور دولت ہے، بخت اور دولت، بخت اور دولت ہے۔ ہم کچھ چیز پڑھ کے بعض اوقات بھول جاتے ہیں، لیکن وہ بھول اللہ کے ہمارے ہاں ہے، اللہ کے ہاں بھول نہیں ہے۔